قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى: ولا جدال في الحج. قال: كانوا يكرهون الجدال. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس کی اس آیت پر اپنا بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب حج واجب ہو جائے، لازم ہو جائے، تو اب آپ تین چیزوں سے بچیں. فلا رفثا، ایک تو رفث سے بچیں. رفث کہتے ہیں یعنی جماع، اور دوائی جماع یعنی ہر وہ بات جو شہوت کو ابھارنے والی ہو اس سے بچیں. یعنی اپنی بیوی سے بھی کوئی ایسی بات نہ کریں، اور نہ صراحتاً نہ کنایتاً، یعنی کنایتاً بھی آدمی اپنی بیوی سے کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے شہوت کا کوئی پہلو نکلتا ہو، کیونکہ حج کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہماری قوت حیوانیہ جو ہیں، شہوانیہ جو ہیں، یہ دب جائیں، اور قوت ملکیہ جو ہیں وہ اوپر آ جائیں. کیونکہ ہر بندے میں اللہ نے خیر اور شر دونوں کی طاقتیں اور قوتیں ودیت فرمائی ہیں. ہر انسان کے اندر قوت ملکیہ بھی ہیں اور قوت شہوانیہ بھی ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب قوت ملکیہ کا غلبہ ہو جاتا ہے تو آدمی فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے، اور جب قوت شہوانیہ اور شر کا غلبہ ہو جاتا ہے تو پھر آدمی شیطان سے بھی گر جاتا ہے. اچھا خاصا آدمی جو ہے ایک منٹ میں بدل جاتا ہے. تو اس لیے پہلے رمضان کے روزے آئے تاکہ ہماری نفس کشی ہو جائے اور ہمارے اندر صبر کا مادہ پیدا ہو جائے، اور ہم صبر کرنا سیکھ لیں کہ ہر نعمت سامنے موجود ہے لیکن روزہ ہے ہم ہاتھ نہیں لگاتے. تو جب رمضان المبارک میں دن روزے میں گزر گیا، رات قیام میں، سیام میں، تلاوت میں، قرآن میں گزر گیا، تو اب آدمی گویا کہ الحمدللہ ذہنی قلبی طور پہ تیار ہو گیا. تو حج کے مہینے شروع ہو گئے کہ بھئی اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ اب ہمارے گھر کی طرف آؤ. تو جب احرام باندھ لیا تو جو حلال چیزیں تھیں وہ بھی حرام ہو گئیں. تو اس لیے اب سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اپنی قوت شہوانیہ کو مغلوب کر دے، حتیٰ کہ اپنی بیوی سے بھی ایسی کوئی بات نہ کرے. اور دوسری بات ہے ولا فسوق کا، یہ ایک جامع لفظ ہے، یعنی ہر وہ کام جو اللہ کی نافرمانی والا ہو وہ نہ کرے. بس ایک جامع لفظ آ گیا، یعنی تمام گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائے. اور تیسرا حکم یہ ملا کہ ولا جدال فی الحج، کے حج میں جھگڑا نہ کرے. اب جھگڑا نہ کرنے کا کیا معنی ہے؟ دو معنی ہیں. یا تو حج کے مسئلوں میں جھگڑا نہ کرے کہ جی کل ہونا تھا آج ہو گیا، آج ہونا تھا کل ہو گیا، تاریخ غلط ہو گئی، دن غلط ہو گیا، فلانے نے چاند کا غلط اعلان کر دی. یہ بلا وجہ کے جھگڑے ہیں، کیونکہ جب اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اتنی رعایت فرما دی ہے کہ اگر تم چاند میں غلطی بھی کر جاؤ تو جس دن تم حج منا لوگے میں اسی دن کو حج سمجھ کے قبول فرما لوں. فرمایا الیوم یوم فطر الناس والاضحى یوم اضحى الناس، جس دن لوگوں نے عید فطر منا لی چاہے غلط بھی منا لیں ہم قبول فرما لیں گے، اور جس دن انہوں نے عید قربانی منا لی، غلط منا لی، بندے ہیں بھول گئے، چاند نظر نہیں آیا، مغالطے میں پڑ گئے، اللہ فرماتے ہیں دن تو میرے ہیں، مہینے میرے ہیں. مقصد تو صرف یہ ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے بندے خوشی اور غمی میں میرے فرمان کے کتنے پابند ہیں، بس ہم قبول کر لیں گے. ایک تو یہ ہے کہ یہ جھگڑا بھی نہ کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ حج میں ایک دوسرے کو گالی دینا، لڑائی کرنا، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ لڑنا، ان سے بھی اللہ نے منع فرمایا کہ تم محرم ہو، حالت احرام میں ہو، خیال رکھو کسی کے بارے میں کوئی گندا لفظ زبان سے نہ نکالو.
تم اپنی زبان کو بھی یہ سمجھو کہ احرام ہے، پورے دل کو، دماغ کو، بدن کو، قلب کو، قالب کو احرام میں میں نے باندھ دیا ہے کہ کوئی لڑائی والی بات، کوئی غلیظ بات، کوئی گندی بات بھی حالت احرام میں زبان سے نہ نکالو جو جھگڑے کا باعث بن جاتی ہو۔ اچھا، ان 3 چیزوں کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ حج کے دنوں میں ان 3 چیزوں کے مواقع بڑے ہوتے ہیں۔ ایک تو محرم غیر محرم کا بڑا اختلاط ہوتا ہے، مرد عورتیں اکٹھے ہیں، کمرہ ایک ہے، اب ہر آدمی علیحدہ کمرہ تو لے نہیں سکتا، بڑا مشکل ہے۔ اچھا، ویسے بھی مشکل ہے، اور یعنی ہر آدمی کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک میاں بیوی علیحدہ کمرہ لے لیں، اور دوسرا اگر یہ ذہن بن جائے چلو اللہ پیسے دے بھی دے تو پھر اتنے کمرے کہاں سے آئیں؟ بھئی آخر 20 لاکھ آدمی کا اجتماع ہے، اگر 2 آدمی ایک کمرے میں رہیں تو 10 لاکھ کمرے کی ضرورت ہے، تو یہ ناممکن ہے۔ اچھا، اسی طرح مینا عرفات میں پھر جناب 20 لاکھ آدمی کے لیے 2 آدمی خیمے میں ہوں تو 10 لاکھ خیمے کی ضرورت ہے، وہ تو پھر سوال پیدا نہیں ہوتا۔ مینا عرفات سارے مکے میں بھی لگا لو تو 10 لاکھ خیمہ پورا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے لازمی بات ہے کہ آدمیوں کو اکٹھے رہنا ہے، ایک کمرے میں 8 ہوں گے، 10 ہوں گے، 5 ہوں گے، جیسے جیسے اس کی گنجائش ہوگی۔ تو اب اس میں یہ لازمی تو نہیں ہے کہ ہم گھر سے 6 آدمی چلیں اور ہمیں 6 کا کمرہ ملے، ہم 2 ہیں، آپ 2 ہیں، وہ 2 ہیں، تو اب مختلف آدمی ہم ایک کمرے میں اکٹھے ہو گئے، تو مختلف الخیال، مختلف الذہن، مختلف العلاقہ، مختلف اللسان، اور پھر مرد بھی ہے، عورت بھی ہے، تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے کا امکان ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح بسوں میں بیٹھنا ہے، اسی طرح آپ نے خیموں میں بیٹھنا ہے، اسی طرح حتیٰ کہ حجر اسود پہ لڑائی ہو جاتی ہے اور بات تو اور رہ گئی، یعنی رکن یمانی پہ اور حجر اسود پہ لڑائی ہو جاتی ہے، مقام ابراہیم پہ لڑائی ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک رحمت فرمائے اور اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ حتیٰ کہ طواف زیارت والے دن سب سے زیادہ مصیبت وہی ہمارے حاجی بناتے ہیں جو ایک دوسرے کو پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی نہیں مقام ابراہیم پہ اپنی نماز پڑھنی ہے۔ وہ اللہ کے بندے، تم جو نماز پڑھو گے تو مخلوق طواف کہاں کرے؟ مانا یہ ہے مقام ابراہیم کا کہ مقام ابراہیم تمہارے آگے ہو، اس کے پیچھے چاہے میلوں تک چلے جاؤ، کوئی بات نہیں، جیسے ہمارا کعبے کی طرف رخ ہو۔ اب ہم جب اپنے ملک میں نماز پڑھیں گے تو کعبہ ہمارے کو قریب تھوڑا ہوتا ہے، جیت ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، افضل یہ ہے کہ اگر جگہ ملے تو مقام ابراہیم کے قریب پڑھو، جگہ نہیں ہے تو دور پڑھو۔ اچھا، اور وہاں بھی پڑھنا جو ہے افضل ہے، اگر جگہ نہ ملے حتیم میں پڑھ لو، حتیم میں نہ ملے پورے مطاف میں پڑھ لو، مطاف میں نہ ملے پورے حرم میں پڑھ لو، حرم میں جگہ نہ ملے گھر جا کے اپنے ہوٹل میں پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں، جہاں مرضی آئے جا کے آرام سے 2 رکعتیں پڑھ لو۔ تو جب اللہ نے ہمیں اتنی رعایت دی ہے، اب مسئلے کا پتہ ہو تو آدمی لڑے کیوں؟ لڑائی نہیں کرتا۔ سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے کہ ہمیں مسائل کا علم نہیں ہوتا۔ اچھا، بوسہ دینا سنت ہے، ہاتھ لگا کے بوسہ دینا اتنا ثواب ہے، ہاتھ بھی نہ لگائیں، دور سے اشارہ کرنے بسم اللہ اللہ اکبر اتنا ثواب ہے، تو پھر لڑائی کی کیا وجہ ہے؟ کوئی وجہ نہیں، لیکن لڑائی ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتے تھے نا کہ میرے بندے حج میں لڑیں گے، تو اس لیے اللہ نے خصوصی حکم دیا کہ خبردار حج میں لڑائی نہیں کرنی، تم نے احرام باندھا ہوا ہے، تم محرم ہو، اپنے آپ کو ضبط کرو، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو، کسی بندے کو کوئی بری بات نہ کہو، بلکہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے تو لڑائی ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی اگر ہر آدمی میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ بھئی یہ بوڑھا آدمی ہے، ذرا اس کو سیٹ دے دو، میں جوان آدمی ہوں، کھڑا ہو جاؤں گا، کوئی بات نہیں، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اختلاف جو ہے وہ ہو سکے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ لا جدال فی الحج، تو ابراہیم النخعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا۔ وقال محمد بن اسحاق النافعی عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال الجدال فی الحج السباب والمنازعہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتی ہیں کہ جدال کا معنی یہ ہے کہ کسی کو گالی دینا یا کوئی جھگڑا کرنا، یہ بھی جدال ہے۔ وقد روى ابن وهب بن يونس النافع ان ابن عمر كان يقول الجدال في الحج السباب والمراء والخصومات، کے جھگڑے اور ایک دوسرے پہ اپنی بڑائی کا اظہار کرنا کہ تم کون ہو یار، ایسے آ گئے ہمارے ساتھ مصیبت ہم بن گئے، تم پتہ نہیں کہاں کے لوگ، ہم بڑے آدمی ہیں، تم ایسے چھوٹے آدمی ہو، تو ایسے باتیں اور جھگڑے اور جدال منع ہے۔
وقال ابن ابي حاتم وروان بن الزبير بن حسن ابراهيم وطاووس بن قالوا والجدال والمراد جھگڑا. وقال عبد الله المبارك يا يا المشركين كم جدال في الحج والجدال والغضب. جدال کا معنی وہی غصہ. ان تغضب عليك مسلما الا ان تستعذب مملوكا فتغضب من غير ان تضربه فلا باس عليك ان شاء الله. فرماتی ہیں کہ بھئی کسی پہ ناراض ہونا، غصہ کرنا، ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ مثلا تمہارا کوئی ملازم تھا، تھوڑا سا ملازم کو تم نے ڈانٹ دیا کہ بھی ذرا وہ کام ٹھیک کرے، تو کہتی ہے کہ اتنا تو گنجائش ہے، لیکن اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ تم اپنے ملازم کو مارنا شروع کر دو، نہ، بالکل حالت احرام میں وہ منع ہے. البتہ وہ کسی کام میں کوتاہی کر رہا ہے تو تھوڑا سا ذرا اس کو ڈانٹ دیا، کوئی سخت لفظ کہہ دیا، تو اس سے جو ہے فرمایا کہ کوئی خاص فرق نہیں ہوگا. قلت ولو ضربه لكان جائزا صائغا. اب مفسر فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے نوکر کو، غلام کو تھوڑا بہت مار بھی لیا تو اس سے احرام میں فرق نہیں پڑے گا. والدلیل على ذلك ما رواه الامام احمد، کہ بھی اس پہ دلیل کیا ہے ہمارے پاس. وہ فرماتے ہیں جو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے. حدیث حدثنا عبد الله بن ادریس قال حدثنا محمد بن اسحاق ان يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير نبي اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جنب ابي وكان زمانه ابي بكر زمانه رسول الله صلى الله عليه وسلم غلام ابي بكر رضي الله تعالى عنه فجلس ابو بكر ينتظر الى ان يطلع عليه فاطلع ليس معه بعيره فقال اين بعيرك فقال ازللته البارحه فقال ابو بكر بعير واحد تظله فتفك يضربه ورسول يتبسم يقول انظروا الى هذا المحرم ما يصنع. اب اس حدیث مبارک میں آتا ہے بی بی اسماء روایت فرماتی ہیں، بی بی اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، بی بی عائشہ کی بہن ہیں. فرماتی ہیں کہ میں حضور کے اپنے ابا کے ساتھ بیٹھی تھی اور جب حج پہ ہم آ رہے تھے تو حضور کے سامان والا اونٹ اور سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامان کا اونٹ جو ہے وہ ایک تھا. تو اس کے بعد حضرت ابی بکر اسی انتظار میں بیٹھے تھے کہ بھئی وہ غلام جو ہے وہ اونٹ لے کے آئے. تو جب غلام نظر آیا تو خالی تھا. آپ نے پوچھا کہ اینا بعیرو کا اونٹ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا وہ تو رات کا گم ہو گیا. تو آپ نے فرمایا عجیب بات ہے کہ تم ایک اونٹ تھا تمہارے پاس، اس کو بھی تم نے گم کر دیا. کوئی 10-20 اونٹ تھے کہ رہ گیا، ایک اونٹ کی تم حفاظت نہیں کر سکتے ہو. تو حضرت ابو بکر غصے میں آ گئے اور قریب تھا کہ اس غلام کو مارتے، یعنی مارا تو نہیں تھا لیکن قریب پہنچ گئے مارنے کے. اور حضور پاک بھی بیٹھے تشریف فرما تھے. الحمدللہ یادینا و یہدیکم اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ نے مسکرائے. آپ نے فرمایا وہوا یبتسم، حضور مسکرا رہے تھے. فرمایا دیکھو بھئی محرم کا حال دیکھو کیسے لڑ رہا ہے. محرم یہ دیکھو احرام بھی باندھا ہوا ہے اور غلام سے لڑ بھی رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. تو گویا حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے عمل پر حضور کا مسکرا دینا جو ہے تو مانا یہ ہے کہ گنجائش تو نکل آئی، ورنہ آپ منع فرما دیتے، نہ کہ مسکراتے، ورنہ آپ سختی کے ساتھ منع فرما دیتے کہ تم نے ایسا کیوں کیا. تو اس سے ایک مسئلہ نکل آیا کہ اگر آدمی حالت احرام میں ہے، نوکر سے غلطی ہو گئی، اس نے نوکر کو تھوڑا ڈانٹ دیا تو اتنے میں گنجائش ہے. وهكذا أخرج أبو داود بن ماجه من حديث ابن إسحاق هذا الحديث أكاباد من بعد السلف أنه قال من تمام الحج ضرب الجمال، ولكن يستفاد من قول النبي والنبي بكر رضي الله تعالى عنه انظروا إلى هذا المحرم واسلوا كحية الإنكار اللطيف أن الأولى ترك ذلك والله أعلم. اب جناب فرماتے ہیں کہ تمام الحج ضرب الجمال کیا معنی ہے؟ اونٹوں کو تیز تیز چلانا. یہ بھی حج کے اتمام کا تاکہ آدمی سفر کرے اور جلدی پہنچے. اور مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کا مسکرانا جو تھا تو ایک لطیف پیرائے میں گویا کہ انکار تھا کہ ابو بکر تم یہ بھی نہ کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا. اس لیے آپ نے فرمایا کہ فنظروا الی ھذا المحرم، دیکھو یہ محرم کیا کر رہا ہے. تو اس لیے گویا کہ ایک لطیف پیرائے میں یعنی نہ ہی بھی نہیں کہ سختی فرمائی ہو، لیکن ایک لطیف پیرائے میں انکار کا پہلو بھی نکلتا ہے کہ بھئی تم اتنا بھی نہ کرتے تو زیادہ بہتر تھا. اس حدیث مبارک میں تو اختصار ہے. ویسے ایک دوسری روایت میں حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ اونٹ، اس حدیث میں ذرا تفصیل ہے
کہ ایک اونٹ تھا سیدنا ابی بکر کا اور ایک اونٹ تھا آقا انعامدار کا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور غلام جو ہے وہ سیدنا ابی بکر کا دونوں اونٹوں کو سنبھال رہے تھے۔ تو آقا انعامدار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ مبارک جو ہے گم ہو گیا۔ تو حضرت ابی بکر کو دراصل غصہ اس لیے آیا کہ حضور ان کے محبوب تھے نا، اب محبوب کی کوئی چیز گم ہو جائے تو پھر ابو بکر تو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اس لیے جذبے میں آ گئے سیدنا ابی بکر کہ تم نے حضور کا اونٹ گم کر دیا۔ اب اس کے بعد پھر سیدنا ابی بکر نے اپنا اونٹ پیش کیا حضور کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ آپ کا اونٹ تو گم ہو گیا، سامان سارا اسی پہ تھا، تو اس لیے آپ بما ساز و سامان کے میرا اونٹ قبول فرمائیں۔ اسی طرح اور صحابہ کو پتہ چلا کہ بھی حضور کا تو اونٹ مبارک بھی گم ہو گیا، تو سب بڑے بڑے صحابہ جن کے پاس سامان تھا وہ انہوں نے کہا حضور میرا اونٹ قبول کریں، انہوں نے کہا حضور میرا اونٹ قبول کریں۔ آپ نے فرمایا بھئی ہم کسی کا اونٹ قبول نہیں کرتے، ہم حج پہ جا رہے ہیں اور حج میں ہر آدمی اپنا خرچ کرے اور اپنا اپنا سامان جو ہے استعمال کرے، لہذا باقی رہا میرا اونٹ گم ہو گیا کوئی بات نہیں ہے، ابھی ابھی مجھے جبریل نے خبر دی ہے کہ فلاں وادی میں اونٹ جو ہے آپ کا موجود ہے، تو کسی کو بھیجیں اور اس وادی میں جا کے وہ اونٹ کو لے آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیجا، تو وہ اونٹ جو ہے وہاں اتفاق یہ ہوا تھا کہ وہ راستے میں کوئی تھوڑا سے درخت آ جاتے ہیں نا صحراوی، تو وہ اونٹ چرنے لگا تو اس کی مہار کی نکیل جو تھی اس میں الجھ گئی تو وہ وہیں کھڑا رہا، باقی اونٹ چلے آئے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ موجود تھا اور اس کو لے آئے۔ انہوں نے فرمایا دیکھیں الحمدللہ اللہ پاک نے ہمارا اونٹ ہمیں واپس کر دیا ہے۔ تو بہرحال اصل تفصیل جو تھی وہ یہ تھی۔ تو اس میں بھی ہمیں دراصل ایک سبق ملتا ہے کہ بھئی حج میں اللہ توفیق دے تو آدمی کوشش کرے کہ اپنے تمام اخراجات کا خود متحمل ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ، ورنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو سارا جان مال سب حضور پہ قربان تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی انکار نہ فرماتے، کیونکہ سیدنا ابی بکر نے تو اپنی ساری جائیداد قربان کر دی، اپنا سارا کچھ جو تھا، یعنی جب حضرت مدینے میں آئے ہیں تو سیدنا ابی بکر کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ اسلام کے لیے اور حضور کی عظمت کے لیے لٹا چکے تھے، اور حضور پاک نے بھی قبول فرما لیا۔ اسی طرح جب غزوہ تبوک میں حضور نے چندہ فرمایا تو سیدنا ابی بکر سارے گھر کا سامان اٹھا کے لے آئے، پھر بھی حضور نے قبول فرما لیا۔ لیکن یہاں امت کو سبق دینا تھا کہ تم حج پہ چل رہے ہو تو وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، کہ بھئی اپنے اپنا سامان ساتھ رکھو، اپنے کھانا پینا خرچہ رہائش، اور سب سے اچھا طریقہ جو ہے نا جی وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی حج پہ نکلے تو اگر آپ 4 آدمی ہیں 5 ہیں 10 ہیں تو ایک آدمی کو امیر بنا لیں۔ آج کل اچھی بات ہے جیسے گروپ لیڈر ہوتے ہیں، لیکن وہ تو ایک رسمی بات ہے، یعنی ایک کاغذی بات ہوتی ہے، گروپ لیڈر کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میرے حاجی کون ہیں، وہ بینک میں کاغذ پڑے ہوتے ہیں وہی بیٹھے بیٹھے بنا دیتے ہیں کہ اچھا ابھی 50 آدمی کا یہ لیڈر ہو گیا، اس کو 49 کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کون ہے، کس علاقے کے ہیں، کہاں رہتے ہیں، نام کیا ہے، وہ یہاں مکے میں آگے اکٹھے ہوتے ہیں، مہینے میں ایک دوسرے کا واقفیت بھی بنتی ہے اور حج کے دن ختم ہو جاتے ہیں، ہر کوئی واپس چلا جاتا ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے نکلو تو کسی کو امیر بنا لو، کسی کو امیر بنا لو اور اس کے حکم کی تعمیل کرو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی امیر کے پاس ہی مثلا سارے آدمی 100 200 500 جمع کرا دیں کہ جناب جہاں خرچ ہو آپ کرتے جائیں، لکھتے جائیں اور بیٹھ کے تقسیم کر لیں سب کے اوپر تاکہ کسی پر بوجھ نہ گزرے، کسی پر بار نہ گزرے۔ یا جیسے یہ اپنے تبلیغی بھائی کرتے ہیں نا کہ بھئی روٹی کے لیے بھی یہ تقسیم کر دیتے ہیں، آج بھی تم نے پکانا ہے، آج تم نے پکانا ہے، آج تم نے پکانا ہے، اس میں کسی کو تکلیف نہیں ہوتی الحمدللہ ثم الحمدللہ، تو آدمی خوش بھی رہتے ہیں۔ لیکن جس کو امیر بنائیں اس کا بھی جذبہ ہو خدمت کرنے کا، اس لیے وہ امیر نہ بن جائے کہ سب کو کہے کہ اب میری خدمت کرو، بلکہ حضرت مولانا اعجاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے علماء میں گزرے ہیں، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد تھے اور بڑے بڑے علماء کے استاد تھے، شاید میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد تھے، میرا اندازہ ہے کہ ان کے بھی استاد تھے۔ تو وہ ایک دفعہ سفر پہ نکلے تو ساتھ اور عالم بھی تھے، لیکن تھے سارے شاگرد جو حضرت کے ساتھ تھے تو بڑے بڑے عالم لیکن شاگرد تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت شریعت کا مسئلہ ہے کہ ایک آدمی کو امیر بنا لیا جائے، میں بالکل ٹھیک ہے۔
تو انہوں نے کہا اب حضرت آپ کے ہوتے ہوئے بھلا امیر کون بن سکتا ہے؟ بھی آپ ہمارے استاد ہیں، شیخ ہیں، تو بس آپ ہی ہمارے امیر۔ انہوں نے کہا بھئی یہ تو پھر جماعت کا مسئلہ ہے، خود سوچ لو۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت آپ ہمارے، ہم نے کہا بھی غور کر لو، پھر مجھے امیر بناؤ گے تو میرے حکم پہ چلو گے؟ تو انہوں نے کہا حضرت ویسے بھی آپ ہمارے شیخ ہیں، استاد ہیں، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو کیا ہم انکار کر دیں گے؟ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تو پھر میں تمہارا امیر ہو گیا۔ اب جناب جب اسٹیشن پہ پہنچے تو امیر نے حکم دیا کہ آپ لوگ تو سارے بیٹھ جائیں، میں ٹکٹ لینے جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت اب یہ عجیب بات ہے، استاد لین میں لگ کے ٹکٹ خریدے اور ہم شاگرد جوان ہٹے کٹے بیٹھے رہے۔ انہوں نے کہا دیکھو تم نے مجھے امیر بنایا اور یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ میرے حکم کی تعمیل ہوگی، تو ٹھیک ہے جی۔ اب شاگرد بیچارے چپ کر کے کھڑے ہیں، استاد لین لگے ہوئے ہیں۔ حضرت ٹکٹ لے گئے جناب، واپس آئے، اس کے بعد جناب آ کے بیٹھ گئے۔ تو ان میں ایک آدمی جو تھے ان کی عمر زیادہ تھی، وہ ساتھی تھے سفر میں، لیکن ان کے شاگرد یا عالم یا بزرگ نہیں تھے، ویسے سفر کے ساتھی تھے، عمر میں بڑے تھے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت چونکہ آپ کی عمر زیادہ ہے، آپ اپنا بستر دے دیجئے، وہ میں اٹھاؤں گا۔ انہوں نے کہا حضرت پہلے تو میں خود اٹھا سکتا ہوں، دوسری بات یہ ہے، تو شاگردوں نے کہا کہ جناب ہم کوئی صرف بکرے ہیں، کھانے کے کام آئیں گے، ہم اٹھا۔ انہوں نے کہا دیکھو میں امیر ہوں، میرا حکم چلے گا۔ اور جناب بستر سر پہ ہے، شاگرد خالی ہاتھ جا رہے ہیں اور امیر صاحب نے بستر بھی سر پہ رکھا ہوا ہے اور گاڑی پہ ان کو جا کے سوار کیا۔ وہ گاڑی میں جب بیٹھے انہوں نے کہا حضرت ہم تو پھر عدم اعتماد کرتے ہیں، آپ کی عمارت ختم کرتے ہیں، ہمیں ایسا امیر نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کیا بات ہوئی بھائی امیر کا حکم ہے، امیر کے حکم کی تعمیر۔ انہوں نے کہا حضرت ہم نے امیر اس لیے بنایا تھا کہ ہر کام آپ کریں۔ انہوں نے کہا یہی تو پھر امیر کا فرض ہے کہ رعایا کو سنبھالے، کہ خود تکلیف میں رہے، راتوں کو جاگتا رہے اور رعایا سوتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے، اسی لیے آتا ہے نا تاریخ میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ گشت فرما رہے تھے، تو کسی نے راستے میں شکایت کی بدو نے کہ حضرت میری فلاں چیز چوری ہو گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم لوگ بھی تو عجیب ہو نا، بڑی غفلت کی نیند سو جاتے ہو، ذرا اپنے مال کی حفاظت بھی کیا کرو۔ حضرت غصے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا حضرت میں اس لیے سو گیا تھا، میں نے سمجھا تھا کہ ہمارا بادشاہ جاگ رہا ہے، مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ بھی سو گئے۔ انہوں نے کہا میں نے یہ سمجھا تھا کہ عمر جاگ رہا ہے۔ اچھا اب آپ سے ہمیں پتا لگا کہ عمر سو جاتا ہے رات کو، تو پھر ہم خود جاگا کریں گے، وہ خدا کو جواب دے گا اپنا۔ حضرت عمر تھر تھر کانپنے لگے، اس کو یہ پتا تھوڑا تھا کہ یہ عمر میرے سامنے کھڑے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم نے بڑی اچھی بات کی ہے، مجھے معاف کر دو، عمر تو میں ہوں، اللہ کے لیے مجھے قیامت میں نہ پکڑنا، اب میں جاگوں گا، تم جاؤ سو جاؤ، تمہارا نقصان بھی بیت المال سے ادا کیا جائے گا۔ تو اس لیے اصل تو یہ بات تھی، جب سے یہ جذبہ ختم ہو گیا ملک برباد ہو گئے، عوام برباد ہو گئے۔ اب ہم تو امیر اس لیے بنتے ہیں نا کہ ہم بیٹھے رہیں اور سارے خدمت کریں، اب ہم بڑے اس لیے بنتے ہیں کہ سارے آرام سے بیٹھے رہیں اور سارے ہماری خدمت کرتے رہیں۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہوتی، جتنا خدمت کرنے میں مزہ ملتا ہے، ہر کے خدمت کرد او مخدوم شد، جو کسی کی خدمت کرے گا اسی کو اللہ پھر مخدوم بھی بنائیں گے۔ وہ آپ اگر کسی کے جوتے اٹھائیں گے نا تو تمہارے جوتے بھی کوئی اٹھائے گا، اگر تم کسی کے جوتے نہیں اٹھاؤ گے تمہارے بھی کوئی نہیں اٹھائے گا۔ یہ تو ایک دستور زمانہ ہے، نظام عالم ہے جو چلا آ رہا ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے مستمان میں یعنی جوانی تھی ماشاءاللہ، جب قادیانیت کا مسئلہ تھا اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ مقدمہ قادیانیت کے سلسلے میں بہاولپور تشریف لائے تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت واپس جانے لگے، اسٹیشن پہ آئے تو ویٹنگ روم میں آپ تشریف فرما تھے اور گاڑی 2 گھنٹے لیٹ ہو گئی۔ تو والد سے فرماتے ہیں کہ علماء کا بے انتہا مجمع تھا، ہزاروں علماء تھے، جہاں کشمیری رحمت اللہ علیہ آئے ہوئے ہوں وہاں کون نہیں آئے گا زیارت کرنے کے لیے۔ اتنا بڑا محدث جس کے بارے میں ازہر والوں نے بھی لکھ دیا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بعد ہم نے اگر کسی کا حافظہ دیکھا ہے تو انور شاہ کا حافظہ ہے۔ اتنا بڑا حافظہ یا امام بخاری کا دیکھا تھا یا پھر اس شخص کا دیکھا ہے رحمت اللہ علیہ۔ تو والد سے فرماتی ہیں کہ میں ان آدمیوں میں سے ایسا ایسا جگہ بناتا حضرت کے کرسی کے قریب چلا گیا اور حضرت کو مٹھیاں بھرنی اور دبانا شروع کر دیا۔ حضرت نے یوں دیکھا
تو اس کے بعد بڑے بے تکلفی سے کبھی اپنا ہاتھ یہ دے دیں، کبھی اپنا یہ ہاتھ دے دیں، کبھی اپنا ٹانگ مبارک سیدھی فرما دے. اور میں جوان آدمی، زور تھا ماشاءاللہ، صحت تھی، لیکن حضرت کا بدن بھی اتنا مضبوط تھا کہ میں پسینہ پسینہ ہو گیا. لیکن میں نے نہیں چھوڑا، 2 گھنٹے پونے 2 گھنٹے لگا رہا کہ حضرت کو آرام پہنچے. اتنے میں اعلان ہو گیا گاڑی آ گئی ہے. سب گاڑی میں ہر کوئی بھاگ گیا، ابھی اپنی اپنی جگہ بنائے. ہم بھی اپنے ڈبے میں چلے گئے. تو مولانا محمد صادق رحمت اللہ علیہ بہاولپور کے جو بہت بڑے عالم تھے اور رئیس الجامعہ بھی رہے، بڑے علماء میں گزرے ہیں، اللہ ان سب کی قبروں پہ رحمت فرمائے. تو وہ پکارے کہ بھی خیر محمد خیر محمد، نے کہا کہ حضرت شاہ جی بلا رہے ہیں، حضرت شاہ جی بلا رہے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ میں اتر کے آ گیا. شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرسٹ کلاس کے ڈبے میں بیٹھے تھے، باہر لوگ کھڑے تھے، اندر بھی لوگ کھڑے تھے. تو مجھے یوں سر اٹھا کے دیکھا اور فرمانے لگے بھی خیر محمد، تم نے مجھے آرام پہنچایا، میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں ساری زندگی آرام سے رکھے. میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہیں کوئی وظیفہ بتاؤں پڑھنے کے لیے، لیکن مجھے پتا ہے تم مولوی آدمی ہو، تم مدرس آدمی ہو، تم وظیفے والے بندے نہیں ہو، تم وظیفے شریفے کرو گے نہیں، کیونکہ تمہارا عشق ہے پڑھنے پڑھانے سے، درس سے. تو جس کو درس کا عشق ہو اس نے پھر کیا وظیفے کرنے ہوتے ہیں، اس نے کون سے چلے کاٹنے ہوتے ہیں. اس لیے وظیفہ تو میں تمہیں نہیں بتاتا، تم کر نہیں سکو گے، ورنہ میرا دل کر رہا تھا کہ آج میں تمہیں کوئی چیز دوں. تمہارے لیے ایک وظیفہ تجویز کرتا ہوں کہ سفر ہو یا حضر ہو، گھر ہیں، سفر میں ہیں، اکیلے ہیں، بندے ہیں، نہیں ہیں، صبح کی نماز کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ کر دیا کرو اور بخاری شریف کی ایک حدیث پڑھا دیا کرو. آدمی ہو نہ ہو، انسان ہے، کوئی سننے والا بھی ہے نہیں ہے، کوئی بات نہیں، سفر ہے، گھر میں ہو، بس یہی تمہارا وظیفہ ہے. تو میں نے کہا جی حضرت الحمدللہ. تو حضرت مولانا محمد صادق رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت مہربانی فرمائے، جتنے علماء کھڑے ہیں سب کو اجازت دے دیں، اب دریا جوش میں ہے تو اس کو کیوں بند کر رہے ہیں. تو حضرت شاہ جی جوش میں آ گئے، فرمانے لگے تم مولویوں کو تو شرم آئی نا مجھے مٹھیاں بھرنے میں، تمہارے اندر وہ علم کا تکبر جو ہے وہ مانے رہا کہ تم مجھے مٹھیاں بھرو اور چھوٹے بن جاؤ، اس کو تو شرم نہیں آئی. اور یہ میرا شاگرد بھی نہیں ہے اور تم سے بڑا عالم ہے، اور یہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کا شاگرد ہے، میرا تو شاگرد بھی نہیں، اس نے مجھ سے تو پڑھا بھی نہیں، میرے اساتذہ سے پڑھا ہے. اس کو تو کوئی تکبر مانے نہیں ہوا کہ میں بھی عالم ہوں، میں کیوں جا کے اس کو مٹھیاں بھروں. تم لوگ تو قریب نہیں آئے، تمہارے اندر وہ تکبر ختم نہیں ہوا، تم مستحق نہیں ہو وظیفہ بتانے. تو اس کے بعد مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مہربانی کریں حضرت، چلو ہم سے تو غلطی ہو گئی، اب آپ تو مہربانی فرمایا عجیب باتیں ہیں، دیکھو 500 کی تم نے شیروانیاں پہنی ہوئی ہیں، اب بھی وظیفے پوچھتے ہو. اور اس کے بعد فرمایا کہ نہیں بس خاصتاً لکا خاصتاً لکا خاصتاً لکا، 3 دفعہ فرمایا کہ مولوی خیرمد یہ صرف تیرے لیے ہے، تیرے لیے ہے، تیرے لیے ہے، جاؤ. والد صاحب فرماتے ہیں پھر ہم نے بھی عمل یوں کیا کہ اسی دن سے شروع کر دیا، گاڑی میں جو آئے نا وہیں بیٹھے بیٹھے ترجمہ شروع کر دیا. بھائی شیخ کا حکم ہے تو بس ٹھیک ہے. اور فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے بھی ایسا انقلاب برپا کیا کہ ورنہ ہم تو مہاجر بن گئے تھے، ہم تو لٹ پٹ گئے، دریاؤں نے تباہی کر دی. ہم تو والد صاحب فرماتے ہیں 3 کپڑوں میں آئے تھے اپنے علاقوں سے، زمینیں گئیں، گھر گئے، سب کچھ ختم ہو گیا. تو اللہ نے اس کی برکت سے فرمایا پھر بادشاہ بنا دیے، پھر کبھی کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں رہی، کسی کا خدا نے محتاج ہی نہیں کیا ساری زندگی. تو اصل بات یہ ہے جو خدمت ہے نا اس میں بڑا جذبہ ہے. ہمارے ہاں ایک رواج آپ نے دیکھا ہوگا نا، ہر آدمی ملتا ہے اچھا حضرت میرے لیے دعا کیجئے. اسی طرح ایک آدمی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جو بہت اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کی خدمت میں گئے اور کہا کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیں. انہوں نے فرمایا بھائی یہ دعا کوئی ریوڑیاں ہیں جو دکان پہ ملتی ہیں، میں تمہیں 2 آنے کی تول کے دے دوں. اس نے فرمایا حضرت آپ اللہ والے ہیں، میں دعا کے لیے حاضر ہوں. وہ فرمایا میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ ریوڑیاں ہیں بازار میں بکتی ہیں کہ تمہیں دعا نہیں، تم کوئی ایسا کام کرو اچھا کہ میرے دل سے تیرے لیے دعا نکل جائے. دعا لی جاتی ہے، دعا کرائی نہیں جاتی.
دعا اگر تم نے لینی ہے تو کوئی ایسا عمل کرو، کوئی ایسا کام کرو کہ میں خوش ہو کے دل سے تمہیں دعا دے دوں، وہ ہے دعا۔ یہ تو رسم ہے، اچھا جی اللہ آپ کی مغفرت کرے، تو آپ نے کہا اللہ آپ کی، یہ ٹھیک ہے، یہ زبانی کلامی دعا ہے کہ وہ دعا نہیں۔ اور انہوں نے کہا اسی طرح اگر تم مجھ سے بد دعا لینا چاہتے ہو تو مجھے کوئی ایسی تکلیف پہنچاؤ کہ پھر میرے دل سے تیرے لیے بد دعا نکلے۔ انہوں نے کہا دعا لینے کا طریقہ ہوتا ہے، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا نا، ایک طواف میں دعا پڑھنا ہے، ایک دعا مانگنا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک تو ہے کتاب لے کے آپ پڑھیں اللہم 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 اللہم، پتہ کوئی بھی نہیں، انی اعوذ بک کوئی پتہ نہیں کیا کہہ رہا، یہ پڑھنا ہے، یہ دعا نہیں ہے۔ دعا کرنا مانگنا یہ ہے کہ تیرے دل سے دعا نکلے، اور جس زبان میں نکلے نکلے۔ کوئی ضروری ہے کہ تم عربی میں مانگو، جو تمہاری زبان ہے۔ میرے مدنی سرکار کی خدمت میں ایک بدو بیٹھا تھا، آرابی، جنگل کا بدو، جنگل کا رہنے والا ان پڑھ آدمی۔ بیٹھے بیٹھے جب جناب نماز سے فارغ ہوئے تو اس نے دعا کی اور کہنے لگا اللہم خلقتنی مجانا ورزقتنی مجانا، کہ یا اللہ تو نے مجھے پیدا بھی مفت کیا ہے، میں نے کوئی پیسے تو نہیں خرچے، مفت پیدا کر دیا نا اللہ میاں، پیدا بھی مفت کیا، رزق بھی مفت دیا، جنت بھی بغیر حساب مفت دے دے، تو اس کے لیے کیوں محنت کروا رہے ہیں آپ؟ تو یہ دعا ہوتی ہے جو دل سے نکلتی ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، اور وہ دعا پھر تیری عرش پہ جاتی ہے۔ اور یہ جو رسمی دعا ہے، کبھی لوگ پڑھتے ہیں اللہم اغفر اور کبھی پڑھتے ہیں اللہم اغفر، پتہ ہے نقطہ ہٹا دو تو معنی ہوتا ہے اللہ مجھے برباد کر، نقطہ لگا دو تو معنی ہوتا ہے اللہ میری مغفرت فرما۔ صرف ایک نقطے سے کتنا معنی بدل گیا۔ تو جب اس بیچارے کو اغفر کا پتہ بھی نہیں تو اس نے کیا دعا کرنی ہے؟ اسے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ میں نے سبحان ربی اللہ اعلیٰ کہنا ہے یا سبحان ربی اللہ کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ طواف ہے، صفا مروہ ہے، جو تیرے دل میں نکلے نا وہ دعا کرو، جو تمہیں دل میں یاد ہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، درود شریف، کلمہ شریف، جو تمہیں یاد ہے، جس میں تیرا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اور جب دعا میں تیرے بدن پہ کپ کپی آ جائے اور آنسو بہنے لگ جائے تو پھر یہ موقع ہوتا ہے اپنی سب کچھ مانگ لو، مانا ہے کہ اب اللہ راضی ہے، مہربان ہو رہا ہے کہ اسی نے میرے دل کو نرم کیا ہے اور میرے آنسو بہنے کو توفیق دی ہے۔ جب آنسو بہتی ہیں تو یہ علامت ہوتی ہے کہ اب مالک راضی ہے، وہ کہتے ہیں اور مانگ لو، کیا مانگتے ہو مجھ سے؟ اور جب تم دعا کرو اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، یا اللہ پورے عالم اسلام کی رحمت میں، پتہ ہی کیا کر رہا ہے، پورے عالم اسلام کی رحمت مانگ رہے، پتہ ہی نہیں، وہ دعا نہیں ہوتی۔ ان قلب لاہن، حضور نے فرمایا غافل دل سے دعا جب مانگتے ہو تو وہ کوئی دعا نہیں ہوتی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ دعا مانگ رہے ہو اور تیرا دل نہیں لگ رہا تو چھوڑ دو، کہیں بے ادبی کی وجہ سے اور محرومی نہ ہو جائے، بس چھوڑ دو، بس ختم کر دو، پھر موقع دیکھ کے تلاش کرو کہ پھر مالک کب موقع دیتا ہے مجھے دعا مانگنے کا۔ تو اس لیے ہر چیز میں اور خاص طور پہ حج کے دنوں میں یہ مواقع ہوتے ہیں بڑے کہ آدمی کا اختلاط ہوتا ہے، اور اللہ نے ہمیں ایک درس دینا ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والا مشرق میں ہے یا مغرب میں ہے، شمال میں ہے یا جنوب میں ہے، اس کا خدا بھی ایک ہے، رسول بھی ایک ہے، قبلہ بھی ایک ہے، دین بھی ایک ہے، شریعت بھی ایک ہے، اس کا حج بھی ایک ہے، عرفات بھی ایک ہے، اور ترانہ لبیک بھی ایک ہے، احرام بھی ایک ہے، تاکہ کلمے پڑھنے والوں کو سبق ملے پھر اتحاد کا، تنظیم کا، محبت کا، یگانگت کا، اخوت کا۔ لیکن کاش یہ ہے کہ ہم اللہ معاف فرمائے آج پوری دنیا میں ہر ملک میں تقریباً کہیں ہم لسانیات کے جھگڑے میں الجھ گئے، کہیں قومیتوں میں الجھ گئے، کہیں وطنیتوں میں الجھ گئے، اور کہیں صوبائیتوں میں الجھ گئے، اور یہ سب تعصبات جاہلیہ ہیں۔ یہ قومیت کے لیے مرنا یا وطن کے لیے مر جانا یا صوبائیت کے لیے مر جانا یہ حرام موت ہے، کوئی شہادت وحدت نہیں ہوتی۔
ایک بات کو یاد رکھ لیا کریں، شہادت وہ ہوتی ہے جب تم اللہ کی رضا کے لیے مرو۔ شہادت وہ ہوتی ہے کہ تیرے گھر میں خدا نہ کرے کوئی ڈاکو آ گیا، تم نے دفاع کیا اپنے عرض کا، اپنی جان عزت مال کا، تم مظلوم ہو، وہ ظالم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم کہو کہ جی یہ میری زبان بولتا ہے لہذا یہ تو میرا بھائی ہے، اور یہ جناب وہ نہیں یہ تو جی ہماری زبان نہیں بولتا، یہ چونکہ جی یہ ہمارا قومی ہے، یہ ہمارا بھائی ہے۔ اس قومیت کی بنیادوں پر لڑنا یا لسانیت کی بنیادوں پہ لڑنا جو ہے یہ بالکل موت ہے جاہلیت کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ دیکھو نا، ہمیں 5 وقت نماز میں کیوں اکٹھا کیا جاتا ہے کہ پورے محلے کے لوگ جب اللہ اکبر سنو تو دوڑ کے آؤ، ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ، امیر ہو، غریب ہو، گورے ہو، کالے ہو، سفید ہو، ہندی ہو، سندھی ہو، بلوچ ہو، پشتون ہو، پٹھان ہو، کچھ ہو، کوئی ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ تاکہ تمہیں سبق ملے کہ تم بھائی ہو۔ جمعہ کے دن تمام 4-10 محلے والے اکٹھے ہو جاؤ، عید کے دن سارے علاقے والے اکٹھے ہو جاؤ، ایک دفعہ حج میں اکٹھے ہو جاؤ، ایک دفعہ رمضان المبارک کے مہینے میں افطار میں اکٹھے ہو جاؤ، تراویح میں اکٹھے ہو جاؤ، تاکہ وہ جو اسلامی اخوت ہے وہ ہماری زندہ رہے اور ہمارے رشتہ مودت جو ہے وہ قائم رہے۔ تو جس اسلام نے ہمیں 5 دفعہ جمع ہونے کا سبق دیا ہے، آج اسی کا کلمہ پڑھنے والے مسجدوں میں گولیاں چلاتے ہیں، اور پھر بھی وہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کریں اللہ رحم فرما دے۔ ہم بالکل اس مقام پہ آ گئے ہیں، وہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا۔ اللہ فرماتی ہیں کہ ایسی حالت ہو چکی تھی کہ تم جہنم کے گڑھے پہ تھے، پھر ہم نے تمہیں بچایا۔ دعا کرو کہ آج پھر ہم جہنم کے گڑھے پہ کھڑے ہیں کہ اللہ پھر ہمیں نکال لیں، اللہ ہمیں پھر بچا لیں، اور اللہ مسلمانوں کی عزت و عصمت کی حفاظت فرمائیں اور اللہ معاف فرمائیں، ورنہ ہمارا حال بالکل وہی ہو چکا ہے کہ ہم جیسے حضور نے فرمایا کہ تم میری مثال اور میری امت کی مثال ایسے ہے کہ وہ دوڑ دوڑ کے آگ میں گرتے ہیں اور میں دوڑ دوڑ کے کھینچتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو آگ سے اور جہنم سے بچائے۔ باقی یہ کیوں آیا ہے، میں نے کل بھی آپ کو حدیث عرض کی تھی کہ یاد رکھیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جس قوم میں، جس ملک میں اور جس امت میں، فرمایا 2 چیزیں جب عام ہو جائیں، شراب کا پینا اور زنا، ایک شراب اور ایک زنا، فرمایا جب یہ عام ہو جائیں تو پھر میں ایسا عذاب بھیجتا ہوں کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں گے۔ تم اس نقشے کو، حدیث کو سامنے رکھ لو اور پھر ذرا نظر دوڑا لو کہ کیا ہمارے معاشرے میں یہ حال ہے تو نہیں کہ اب شراب پینا عیب نہیں، برائی نہیں، بلکہ بڑائی کی علامت بن گیا۔ یعنی ایک تو تھا نا جی کوئی شراب پیتا اللہ معاف کرے، وہ کہہ جی میں گناہگار ہوں، میں بدکار ہوں، میرے غلطی ہے، دعا کرو اللہ مجھے ہدایت دے۔ اب یہ ہے کہ وہ بڑائی کی علامت بن گیا، یعنی بڑے لوگوں کا ڈنر مکمل نہیں ہوتا جب تک شراب سرو نہ ہو اور وہ بھی ولایتی ہو۔ اور زنا جو ہے وہ ایک آرٹ بن گیا، فیشن بن گیا، یعنی موجودہ دور میں جو عورت زنا سے پاک ہے وہ تو ملوانی ہے، چھوڑو دفع کرو، یہ بھی کوئی عورت ہے؟ اور جی اس کی کوئی سوشل لائف ہی نہیں ہے۔ اور جو عورت جتنا آوارہ ہے، جو عورت جتنا بد کردار ہے، جتنا نعوذ باللہ بے حیا ہے، جتنا زیادہ فیشنیبل ہے، جتنا پب اور کلب کے اندر زندگی گزرتی ہے، وہ اس وقت معزز شمار ہوتی ہے۔ اس کے بعد باقی کیا رہا، نتیجہ وہی نکلا کہ ہم مسلمان ایک دوسرے کی گردن کاٹ رہے۔ دعا کرو کہ اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرمائے، اللہ انہیں بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے۔ کسی پہ اعتراض مقصود نہیں، اپنے گناہوں کا تذکرہ مقصود ہے تاکہ ہم توبہ کریں، ہم اللہ کے آگے جھک جائیں۔ کیوں اعتراض کس پہ کیا کریں، پتہ نہیں ان سے ہم کتنا خود زیادہ گناہگار ہیں۔ اعتراض تو وہ کرے جو خود پاک ہو۔ اعتراض مقصود نہیں ہوتا، مقصد جگانا ہوتا ہے،
مقصد بیدار کرنا ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں سے ہم بچیں. تو بہرحال حج کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جھگڑا جو ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں. فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ لما نهاهم من اتيان القبيح قولا وفعلا حثهم على فعل الجميل واخبرهم انه عالم بهم وسيجزيهم عليه اوفر الجزاء يوم القيامه. اللہ نے فرمایا وما تفعلوا من خير يعلمه الله. کیا مانا؟ اللہ نے اول تو ہمیں منع فرمایا کہ بھئی گناہ نہ کرو، معاصی نہ کرو اور جھگڑا نہ کرو. اس کے بعد فرمایا کہ جو تم اچھا کام کرو گے تمہارا ہر قول ہر فعل جو ہے میں جاننے والا ہوں. میرے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. تمہاری زبان سے نکلے، تمہارے ہاتھوں سے نکلے، تمہارا قولی عمل ہو، تمہارا بدنی عمل ہو، قلبی عمل ہو، جو بھی ہے میرے آگے ہے. تو جب میں جانتا ہوں تو کیا مانا؟ جانتا ہوں تو جزا دوں گا، بدلہ دوں گا تمہیں تمہارے اعمال کا. اچھے عمل کرو گے تو پھر میں بھی تمہیں کتنا بڑا بدلہ ہے کہ جب آدمی عرفات کے میدان میں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی فخر فرماتی ہے ملائکہ پر، فرماتی ہے ملائکہ یہ سارے لوگ جو آئے ہوئے ہیں جاؤنی شعثا غبرا، یہ سارے لوگ جو ہیں متفرق بال ہیں، سروں میں مٹی ہے، احرام باندھے ہوئے، 2 چادریں باندھے ہوئے ہیں. یہ مختلف لوگ گورے کالے، شرق سے غرب سے شمال سے جنوب سے ایک میدان میں پڑے ہیں. یہ کیا مانگتے ہیں؟ تو ملائکہ عرض کریں گے اللہ میاں آپ تو جانتے ہیں کیا مانگتے ہیں، بس آپ بادشاہ ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں مولا تو یہ معافی مانگنے آئے ہیں، گناہ بخشوانے آئے. فرمائیں گے فشہدوا انی قد غفرت لہم. اے ملائکہ آج پھر تم بھی گواہ ہو جاؤ اس میدان میں آنے والوں سب کے گناہ میں نے معاف کر دیے ہیں. تو پھر اتنا بڑا انعام بھی تو ملتا ہے. اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے نا. اسی لیے صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جس کو قرآن پاک کے اندر بھی اس کا اصل موجود ہے کہ شیطان نے کہا کہ کہنے لگا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. کہنے لگا مولا مجھے تیری عزت و جلال کی قسم ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر ڈالوں گا، میں تیرے بندوں کو جہنم میں ڈالوں گا، گمراہ کر ڈالوں گا، عقیدے میں، عمل میں، قول میں، فعل میں، ہر طرح سے. اللہ نے فرمایا فَبِعِزَّتِي، اللہ نے فرمایا ملعون مجھے بھی اپنے جلال کی قسم ہے کہ میرے بندے جب تک توبہ کرتے رہیں گے میں بھی معاف کرتا چلا جاؤں گا. اللہ نے فرمایا پھر مجھے بھی اپنے جلال کی قسم ہے کہ اگر 70 سال گناہوں میں ڈوب گیا ایک دفعہ میرے دروازے پہ رو پڑا تو بس میں معاف کر دوں. تم گمراہ کرو گے میری رحمت تو کہیں بہت سبقت رحمتی. فرمایا میری رحمت ہر چیز پہ سبقت لے گئی حتیٰ کہ میرے غضب پہ بھی سبقت لے گئی. تو اللہ کی رحمت بھی پھر اسی طرح جوش میں آتی ہے کہ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ ای قولا وفعلا. تم قول سے عمل کرو، فعل سے عمل کرو، کسی چیز سے عمل کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے تیرا ہر عمل جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، ظاہر ہے، واضح ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جہاں جہاں قرآن یہ کہتے ہیں نا کہ جو کرتے ہو ہم جانتے ہیں، جو کرتے ہو ہم جانتے ہیں، مانا کیا ہوتا ہے؟ جانتے ہیں تو تمہیں بدلہ دیں گے، تمہیں ایسے نہیں چھوڑیں گے. اچھا کام کرو گے تو بدلہ دیں گے، برا کام کرو گے تو بدلہ دیں گے. دعا کرو اللہ ہمیں اچھے کاموں کی توفیق دے اور برے کاموں سے بچائے. کہتا ہے جی کہ ایک آدمی کسی دوسرے ملک سے آیا ہے عمرہ کرنے کے لیے، اس نے عمرہ کر لیا ہے اور اگر وہ اب یہاں رہتے ہوئے دوسرا عمرہ کرنا چاہے تو کیا اپنے ہوٹل سے یا جہاں ٹھہرا ہے وہیں سے عمرہ کر سکتا ہے یا اس کو مسجد عائشہ جانا پڑے گا؟ بالکل جانا پڑے گا، حد حرم سے باہر نکلنا ہوگا. اپنے گھر سے احرام حج کے لیے باندھا جاتا ہے اور عمرے کے لیے لازمی بات ہے کہ ہل اور حرم دونوں جمع ہوں، ہل بھی آئے حرم بھی آئے. اسی طرح حج میں بھی ہل بھی حرم بھی. احرام آپ باندھیں گے گھر سے اور نکلیں گے عرفات تو ہل بھی آئے گا حرم بھی آئے گا. اسی لیے لازم ہے اگر اس نے عمرہ کرنا ہے تو پھر اس کو حد حرم سے باہر جانا ہوگا. اب یہ ضروری نہیں کہ وہ مسجد جائے، وہ جیرانہ جائے، وہ عرفات چلا جائے، وہ جدہ چلا جائے، وہ مسجد عائشہ چلا جائے، یعنی حد حرم سے باہر نکلے اور پھر احرام باد کے اندر آئے.
اگر کوئی شخص دوستوں میں بیٹھے ہوئے مذاق میں بیوی کو خالہ کہہ دے، بھئی مقصد یہ ہے کہ اگر اس کی نیت تھی کہ تم میری خالہ کی طرح ہو تو خالہ اور ماں میں فرق نہیں، یا بہن کی طرح ہو، پھر تو حرام ہو گئی، کفارہ ادا کرے۔ ایسے صحابن یا مذاقن کوئی ایسا لفظ نکلا تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن آئندہ احتیاط کرو۔ یہ اچھی مذاق ہے کہ تم روز مذاق میں بیوی کو خالہ بھی کہتے رہو، پھر رات کو اس کے ساتھ سوتے بھی رہو۔ یہ اچھا مذاق ہے کہ کبھی ماں بنا لیا، کبھی خالہ بنا لیا، تو بیوی نہ ہوئی تو مرد دھارا ہوئی، ہر دوا کا، ہر مرض کا علاج بن گئی۔ کو خدا کے بندے بیوی ہی سمجھا کرو، اس کو اسی حد میں۔ یہ اچھی مذاق، دوستوں میں بیٹھا ہوا ہے، مذاق میں بیوی کو خالہ کہہ رہا، یہ پتہ نہیں کیسا مذاق ہے بھائی۔ کہتے ہیں جی جب بچے کو طواف کرائیں تو بچے کا وضو کرانا ضروری ہے، چھوٹا بچہ ہے تو اس کے لیے کوئی وضو شضو نہیں۔ اگر بچہ سمجھدار ہے تو وضو کرائیں تاکہ سیکھے کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے، طواف کیسے کیا جاتا ہے۔ اب 1 سال کے بچے کو تھوڑا وضو کراؤ گے، اگر 6-7 سال کا بچہ ہے، سمجھ سکتا ہے، وضو کرنے کی تہذیب ہے، تمیز ہے، تو اس کو وضو کرائیں تاکہ وہ وضو کرنا بھی سیکھے اور نماز پڑھنا بھی سیکھے۔ آپ نے فرمایا علموا صبیانکم الصلاۃ، حضور نے فرمایا اپنے بچوں کو نماز سکھایا کرو، تو نماز اور طواف ایک ہی چیز ہے۔ فرمایا جب 10 سال کے ہو جائیں تو فضربوہ، اگر نماز نہ پڑھیں تو مار کر بھی پڑھایا کرو تاکہ بالغ ہونے تک پکے نمازی بن جائے۔ لیکن آپ کہیں جی کہ باپ بھی پڑھے گا تو بچے کو مارے گا، ایسی بے وقوفی ہم کیوں کریں گے؟ ہم بڑے شریف لوگ ہیں، ہم خود نہیں پڑھتے تو بچوں کو کیوں ماریں گے؟ ایسے خامخواہ کے لیے بچوں کو ہم سکھائیں گے، ڈانس سکھائیں گے، کرکٹ سکھائیں گے، ہاکی سکھائیں گے، ان کو جوڈو کراٹا سکھائیں گے، ان کو گانا سکھائیں گے، ان کو فلم میں کام کرنا سکھائیں گے، ٹی وی پہ اداکاری سکھائیں۔ ہم پاگل ہو گئے ہیں کہ بچوں کو نماز سکھائیں؟ اسے خیال کر رہے ہیں نماز کیا خیال ہے؟ غلطی کر کے بچہ نماز پڑھ لینا تو مارا کرو، کیوں پڑھی ہے تم نے؟ تمہارے باپ نے نہیں پڑھی، تمہارے دادے نے نہیں پڑھی، تمہاری ماں نہیں پڑھتی، تم کون بے وقوف نمازی بن گئے؟ کئی لوگ آتے ہیں جی ہمارا بچہ جو ہے نا جی، ایک آدمی جو کہنے لگا کہ ہمارا بچہ بگڑ گیا۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا، میں نے کہا یار اللہ رحمت کرے، خدا کرے کسی کا بچہ نہ بگڑے۔ ہمارا بلوچ سردار تھا، نام تو میں نہیں لیتا، آپ اس کا سب نام جانتے ہوں گے کیونکہ اخباروں میں اخباری لوگ ہیں، وہ اشتہاری لوگ ہیں۔ تو میں نے کہا کیا ہوا خان صاحب، سردار صاحب کیا ہوا بچے کا؟ کہتے جناب کیا ہوا پتہ نہیں، اس کو کیا تمہاری صحبت خراب کری۔ یار وہ تو مولوی بن گیا ہے، داڑھی رکھ لی ہے، نماز پڑھتا ہے، وکیل صاحب وہ تو بالکل خراب ہو گیا، ہماری سرداری کون کرے گا؟ میں نے کہا یار ٹھیک ہے، میں نے کہا تم شکر کرو کہ مر گئے تو تیرے لیے کوئی ایک تو بخشش مانگنے والا ہے۔ میں نے کہا شریف آدمی، جو خراب ہو گیا یہی تیری بخشش کا ذریعہ بنے گا، جس کو تم خراب کہہ رہے ہو نا۔ باقی جن کو تم نے پڑھایا ہے نا یورپ سے، وہ تو انشاءاللہ کہیں گے ٹاٹا قبر پہ بھی، فی امان اللہ۔ اس کو خود نہیں آتی دعا تو مانگے بیٹی۔ اچھا جی میں نے اپنا حج کیا ہے، قربانی نہیں دے سکا چونکہ میں قرض دار تھا۔ تو تم نے قرض دار تھے تو حج تم پر فرض ہی نہیں تھا، تم نے حج کیوں کیا؟ اگر حج کیا ہے تو تمہارے ذمے خود ہو گیا حج، اور پتہ نہیں تمہارا حج مفرد تھا تو قربانی تمہارے ذمے ہی نہیں تھی، مجھے کیا پتا جب تک مسئلہ واضح نہ ہو۔ حضور کی شان میں گستاخی کر بیٹھا، توبہ کرو، بس توبہ کرو، استغفار کرو، اس کا علاج یہی ہے، توبہ کرو، استغفار کرو، کثرت سے درود شریف پڑھو، اللہ معاف کر دے بس۔ جی میری بہن کے اوپر دم واجب ہو گیا ہے، وہ بکری ذبح کرنا چاہتی ہیں تو کیا ہم اس کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ بہن ذبح کرے بھائی کھا لے، یہ کوئی مسئلہ ہے؟ وہ غریبوں کو کھلاؤ خدا کے بندے، یہ تھوڑا ہے کہ بہن پہ بکری پڑ گئی ہے تو بھائی نے کھا لیا، یہ عجیب مسئلہ پہ اللہ کے بندے ذبح کرو، غریبوں کو کھلاؤ، مکے کے غریب لوگوں کو کھلاؤ۔ اگر تم بھائی غریب ہو تو کھا سکتے ہو۔ طواف کرنے کا ثواب عمرے سے زیادہ ہے۔ نذیر احمد سرگودار خالد اچھا، ان کی بیوی بیمار ہے، بیٹی اللہ شفا دے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے بچوں کو، سب مسلمانوں کو جن کے بچے بیمار ہیں، خود بیمار ہیں، دعائیں کریں اللہ سب کو شفا دے، اور جو فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں کو جنت بنائے، اور جو زندہ ہیں اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ آدمی عید الفطر کے بعد عمرہ کرے، پھر حج کرے تمتع، اور پیسے نہ ہوں تو 3 روزے رکھ لے، 7 روزے بعد میں رکھ لے۔
کہتے ہیں جی الحمد کے بعد جو لوگ ضالین پڑھتے ہیں، کوئی ضالین پڑھتے ہیں، دیکھو ضاد بھی جائز ہے، ضاد بھی جائز ہے، دالین دال ناجائز ہے، دال پڑھو گے تو کافر ہو جاتا ہے آدمی، سمجھ آ گئی؟ باقی ولضالین یا ولضالین وہ دونوں جائز ہیں۔ ہمارے پاس ماشاءاللہ 1400 سال گزر گئے، ابھی تک قوم ضالین اور ضالین پہ لڑ رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نماز نہیں پڑھیں گے، ضالین پہ لڑیں گے، ہاں وہاں بھی ہے۔ یہ دیکھا ہے نا، ضالین پڑھتا ہے، دیکھا یہ ضالین پڑھتا ہے، یہ پکا سنی ہے۔ ہاں خود نماز نہیں پڑھے گا، باہر کھڑے ہو کے فیصلہ کرے گا۔ فیدین کے بغیر نماز صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، حدیثیں موجود ہیں موطا امام محمد میں، ساری حدیثیں دیکھ لیں۔ اچھا جی، الکوہل جو دواؤں میں ہے، دوا کے اندر گنجائش ہے۔ پرفیوم میں جو الکوہل ہے، اگر پرفیوم یا سپرے وغیرہ میں ہے تو وہ نہ استعمال کریں۔ دوائی تو مجبوری ہے نا، یہ پرفیوم لگانا کو مجبوری تھوڑی ہے، عطر لے لو۔ اور ویسے اب تو پرفیوم بھی آ گئے ہیں نان الکوہلک، اس میں الکوہل نہیں ہوتا، وہ پیٹرولیم سے بناتے ہیں۔ میں مکے میں رہتا ہوں، صاحب نصاب ہوں، میں جو قربانی مجھ پر سالانہ واجب ہے اپنے ملک میں کرا سکتا ہوں، بالکل کرا سکتے ہیں، بلکہ وہیں کرائیں، غریب لوگ ہیں وہاں سے کھا لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی مبارک جو ہے حدیث مبارک پہ آتا ہے کہ 2 شملے مبارک ہوتے تھے، آپ سیدھا پشت کی طرف رکھتے تھے۔ صحابہ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، بالکل ہو سکتی ہیں، صحابہ محفوظ ہوتے ہیں، معصوم نہیں ہوتے، نبی معصوم ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ غلطی کے بعد جب اللہ ان کے بارے میں یہ فیصلہ فرما دیں کہ میں نے معاف کر دیا، تو اب غلطی پہ ہمیں بحث کرنے کا کیا حق ہے؟ ایک ہے غلطی کا ہونا، ایک ہے غلطیوں کا اچھالنا، اچھالنا جو ہے وہ منع ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ایک تھا کہ ان سے غلطی ہو سکتی ہے، ہاں ہو سکتی ہے، انسان تھے، ان سے غلطیاں ہوئیں اور ویسے واقعات، لیکن ان غلطیوں کے باوجود اللہ راضی ہو گیا، فرمایا کلن وعد اللہ الحسنى، سب کے ساتھ میں نے جنت کا وعدہ کر دیا، اور اللہ نے فرما دیا میرا مدنی تیرے جو ساتھی ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، ایمان کے پکے سچے اندر باہر کھڑے اگر ہے تو صرف یہ ہے، تو ان کے بارے میں اب ہمیں یہ حق نہیں کہ ہم ان کی غلطیاں چنتے رہیں، باغ میں جا کے کانٹے چنتے رہو، پھولوں پہ نظر ہی نہ ڈالو، تو سمجھو ہماری بدقسمتی ہے۔ حسنا اور ہرسک اور کشمیر کے مسلمانوں کے لیے دعا تو ہم رات دن کرتے ہیں، لیکن ایسی دعاؤں کا فائدہ شیدہ کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کیا دعائیں ہوئیں کہ ہم یہاں ایئر کنڈیشن کمروں میں سو کے دعائیں مانگیں؟ دعا قبول ہوتی ہے کہ کچھ مدد بھی کرو، اللہ کے راستے میں آگے بڑھو بھی صحیح، پھر دعا مانگو، دیکھو اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ فضائے بدر پیدا کر، پہلے جب تک تم وہ فضا ہی پیدا نہ کرو، جہاں تک دعا ہے وہ تو الحمدللہ ہم روز کرتے ہیں۔ قرآن شریف کو بوسے دینے میں کوئی حدیث میں ثابت نہیں کہ حضور نے یا صحابہ نے قرآن پاک کو بوسہ دیا ہو۔ اگر قرآن گر جائے تم نے نعوذ باللہ آمدن گرایا ہے، پھر تو توبہ کرو کہ تم نے توہین کی ہے، اور اگر قدرتاً سہون گر گیا ہے تو کوئی کفارہ نہیں۔ یہ تو ہمارے ہاں رواج ہے کہ قرآن شریف اگر ہاتھ سے چھوٹ جائے کہتے خیرات کرو خیرات کرو، لیکن خبردار عمل نہیں کرنا نا، خیرات کرو بس یہ قرآن بند رہے۔ اور اگر زیادہ محبت ہو تو ریشمی غلاف دے کے اوپر رکھ دو، کہیں ہاتھ بھی نہ لگے، بہت اونچا۔ جب بندہ مر جائے تو لے آنا، مولوی صاحب گھما دیں گے اور ملا کو 3 روپے مل جائیں گے۔ اسی لیے قرآن پاک، اللہ کے بندے جس نے ساری زندگی قرآن نہیں پڑھا، اب مرنے کے وقت جو اس کے اوپر پھراتے رہو بلا کیا فائدہ ہو جائے گا؟ اچھا جی، میرا نام ظہور حسین ولد بہادر علی ہے، اولاد نہیں، اللہ بھائی اولاد عطا فرمائے، جو لا ولد ہیں اللہ سب کو اولاد دے، اور جن کی اولاد ہے اللہ ان کو صالح بنائے، اللہ ان کو والدین کی فرما برداری نصیب کرے، اور جس کی اولاد نہیں ہے نا جی، کثرت کے ساتھ تم استغفار پڑھا کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو قرآن میں ہے کہ جو استغفار پڑھتا ہے یمددکم باموال وبنین، ہم رزق میں بھی برکت دیتی ہے، پھر اولاد میں بھی برکت دیتی ہے۔ میں نے حج کران کی نیت کی تھی، عمرہ کیا، احرام میں حج کیا، رمی کی، قربانی کی، بال کٹوائے، ٹھیک ہو گیا، میں قربانی کا جانور ساتھ نہیں لایا تھا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قران صحیح ہے، اہل حدیث علماء کے نزدیک قربانی کا جانور ساتھ لانا ضروری ہے۔
اچھا جی، قرآن اور تمتع میں حج والے احرام میں طواف سعی ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے۔ جو آدمی بچوں کے ساتھ یا بچوں کے بغیر مکے میں رہنے والے کا تمتع یا قران نہیں ہوتا، وہ افراد کرے گا۔ خانہ کعبہ پر اگر نظر پڑے تو ہم کیا کہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یا اللہم زد بیتک ھذا تشریفا و تکریما و تعظیما و محابتا و برا و تقوا۔ یہ یاد نہ ہو کہ اللہ اس گھر کی عزت بڑھا، اللہ اس گھر کی عظمت بڑھا، اپنی زبان میں کہہ دو۔ حضور پر جب ہم درود پڑھیں تو کس طرح نیت کریں؟ نیت یہی ہے کہ حضور پہ درود پڑھ رہا ہوں، میرا اللہ یہ درود جو ہے میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں، ان کی عظمت ان کا شان بلند فرمائے۔ جب حج پڑے تو چادر سر پہ کر سکتا ہے، حالت احرام میں سر پہ چادر نہ کرے۔ عورت اگر حج کرے عمرہ کرے تو کتنے بال کٹوائے؟ آج کل بھی عورت کو بال کٹوانے میں مسئلے پوچھنے کی ضرورت ہے؟ عورت کے بال ہیں آپ کے ملک میں؟ وہ تو ویسے آدھے کٹے ہوئے ہیں، تو مسئلہ تو وہ پوچھے جو کٹواتی نہ ہو۔ ویسے مسئلہ یہ ہے کہ بال اکٹھے کر کے جہاں کٹے ہوں تھوڑے سے کاٹ لے۔ اللہ فرماتا ہے میرا حج عمرہ بھی ہو تو عورت بال نہ کٹوائے، لیکن عورتوں نے کہا کہ نہیں ہم تو جناب فیشن میں کٹوائیں گے۔ اللہ میاں تیرے حج عمرے میں کیوں کٹوائیں؟ ہم تو وہاں جائیں گے بیوٹی پارلر میں ٹھیک ٹھاک بال کٹوائیں گے، فکر نہ کریں۔ اور یہ جو بال کٹواتی ہیں ان کے بارے میں پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا لعن اللہ المتشبہین والمتشبہات، فرمایا اللہ ان عورتوں پہ لعنت کرے، جن پہ محمد مصطفیٰ لعنت کرے وہ تمہارے ہاں پتہ نہیں کیا ہے، اللہ جانے۔ حضور کی نظر میں تو ملعون ہیں۔ زندہ اور رشتہ دار فوت ہو جائیں، فوت ہو گئے، تم عمرہ کرو، ان کے لیے دعا کر دو، اللہ ثواب دے گا۔ داڑھی جو ہے ایک مشت رکھیں، اور خط وغیرہ جو ہے بہرحال اس میں کوئی نہیں، لیکن داڑھی ایک مشت سے کم نہ ہو۔ رکن یمانی کو بوسہ نہیں دینا، ہاتھ لگانا ہے۔ حضور پاک پہ جادو ہوا تھا؟ ہاں بالکل ہوا تھا، صحیح حدیث ہے، بخاری شریف میں ہے۔ حرم کس جگہ صرف حجر اسود کا بوسہ لینا ہے اور کسی جگہ کا نہیں لینا؟ ایک مولوی نے کہا کہ حضور پاک کے روضے پہ سلام نہیں پڑھنا چاہیے۔ وہ مولوی تو نہیں ہوگا، کوئی جاہل ہوگا۔ مولوی تو ایسی بات نہیں کہہ سکتا کہ حضور کے روضے پہ بھی سلام نہ پڑھو، ایسا بدبخت بھی سنا ہے کوئی؟ وہ بھی مولوی ہوتا ہے؟ اچھی بات ہے کہ بھئی ایسے آدمی کو تم مولوی کہتے ہو، اللہ ہدایت دے۔ خدا کے بندے حضور کے روضے پہ جا کے بھی صلاۃ و سلام نہ پڑھو تو سنتیں سب صحابہ نے پڑھے، بلکہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو پہلے پڑھیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اللہ تو تیری کوئی نماز قبول نہیں کرتا جب تک درود نہ پڑھو۔ نماز میں درود ہے؟ اذان میں، تکبیر میں، تو وہ تو کوئی اذان ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی تیرا نام اتنا اونچا کر دوں گا، جہاں میرا نام لیں گے وہاں تیرا نام لیں گے، ورفعنا لک ذکرک، تیرا نام اتنا اونچا۔ اب بھی کوئی بدبخت حضور پہ درود نہ پڑھے تو پھر اللہ ہدایت دے، اور ہم کیا کر سکتے؟ یہی کہہ سکتے ہیں دعا کرو اللہ ہدایت۔ سارے لوگ جنازہ پڑھ کر دوبارہ میت کا کفن کھول کے باری باری منہ دیکھتے ہیں، یہ سب بدعت ہے۔ سارے گاؤں میں 50% لوگ نماز پڑھتے ہیں، 70% لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ دعا کریں اللہ کرے سب پڑھیں، اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ابھی مولوی تو یہ کہہ سکتا ہے اور تو کچھ کر تو نہیں سکتا ہے، تو ہم یا کہہ سکتے ہیں یا دعا کر سکتے ہیں۔ اگر میں مسجد میں پہنچا تو ظہر کی نماز کھڑی ہو گئی، میں نے پہلے سنتیں نہیں پڑھی تھیں تو نماز میں شامل ہو گیا، ٹھیک ہے تو بعد میں پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں، بعد میں پڑھ لیں ساری سنتیں۔ بالوں میں خضاب لگانا جائز ہے، خالص کالے رنگ کا نہ لگائیں، لیکن اگر کالے کے علاوہ مہندی ملا دیں تو جائز ہے۔ کام کے ساتھ 3 رکعت پڑھا، 1 رکعت ہو گیا، سلام پھیرا تو کھڑے ہو کے 1 رکعت پوری کر لو بس، اور کیا ہو گیا؟ میرا گھر کے قریب مسجد ہے، نماز فجر میں 6 جماعت کھڑی تھی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا افضل ہے حرم میں۔ بھائی اگر تمہیں خطرہ ہے کہ حرم میں پہنچتے پہنچتے جماعت نکل جائے گی تو پھر اسی مسجد میں پڑھ لو، جماعت نہ چھوڑو۔
اگر تمہیں یقین ہے کہ حرم پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ جماعت میں، تو پھر حرم حرم ہے، سبحان اللہ، جب کعبے کے قریب آ جاؤ گے تو ثواب بڑھے گا، اس میں کوئی شبہ ہے؟ یہ سپاہ صحابہ والے حق ہیں، بالکل، جو صحابہ کی عظمت کا کام کرے، اس میں بھی کوئی شبہ ہے آپ کو؟ بھائی جو صحابہ کا مخالف ہو اس کے بارے میں تو پوچھو، جو صحابہ کے نام پہ اور صحابہ کی عظمت کے لیے کام کرے وہ تو حق ہی حق ہے۔ اتفاق یہ ہے کہ ان کی جماعت کے تو قائد کا نام بھی حق سے شروع ہوتا ہے، وہ اس کا نام بھی حق نواز تھا نا۔